قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ جل جلالہ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا، ہماری تخلیق فرمائی اور سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سورہ احزاب پیارے حبیب کے اہل بیت کا تذکرہ، محبتوں کی داستان اللہ سے چلتی ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ اور اجزاء بننے شروع ہو جائے۔ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، صحابہ سے محبت اور پھر اہل بیت نبوی سے محبت۔ دنیا میں اہل اسلام اگر کسی نقطے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اسی محبت پر ہو سکتے ہیں۔ کسی عالم اسلام کے فرد کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ مجھے ان چاروں میں سے کسی سے محبت نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ انسان کسی پر شک کرتا ہے اور اپنے آپ کو محب ظاہر کرتا ہے۔ جو نقطہ اتفاق ہے وہی نقطہ انتشار بن جاتا ہے۔ اہل بیت نبوی کے ساتھ محبت اور تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عبد المطلب بن حارث رضی اللہ تعالی ایک صحابی رسول ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازے سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔
ان کو اپنا باپ کہا کرتے تھے، العم سن والاب۔ لیکن اس دن سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اضطراب دیکھ کر متوجہ ہوئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شکایت لے کر آیا، اور وہ بھی آپ کے اصحاب کی، صحابہ کی، اور وہ صحابہ جو قریشی ہیں، جو مکے میں ہمارے ساتھ اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ما لنا ولقریش، لنا کا لفظ بولا اکیلے نہیں کہ ہم اہل بیت اور یہ قریشی۔ آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں بڑے تراحم اور تواد محبت سے پیش آتے ہیں، خوشنما چہروں سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ایسی گفتگو نہیں کرتے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ قریش کے لوگ جو ابتدا میں مسلمان ہو گئے، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا اسلام کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام احمر وجہہ، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر میں نے غصے کے آثار دیکھے، سرخ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ حل کر، اے میرے چچا عباس، مجھے قسم اس پیدا کرنے والی ذات کی جو عرش پر ہے، کوئی بندہ قیامت تک آنے والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ساتھ دل سے پیار نہ کرے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے حل کر دیا۔ اس لیے کسی کے ایمان میں شک نہ کرو، اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھو۔ اور اس عقیدے کا دوسرا حصہ، اگر کسی نے اہل بیت نبوی کے کسی فرد سے ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا، بغض عداوت رکھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان بھی موجود ہے جسے امام حاکم نے مستدرک میں اور علامہ ذہبی نے بیان کیا، اور کہا ہے کہ ان کے روات امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او لوگو، تم دن رات اللہ کی عبادت کر لو، روزے رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاؤ جسے ملتزم کہتے ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہاں عبادت کر لو، لیکن اگر ان عبادتوں کے باوجود میرے اہل بیت سے بغض رکھا تو اللہ نے تمہیں جہنم میں داخل کر دینا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے
اور اس کی سزا کتنی خطرناک ہے۔ اور اگر تعظیم کی بات کی جائے کہ ان کی تعظیم کس قدر تھی، تو ایک لمبا باب کہ اہل بیت نبوی کی تعظیم سیدنا احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی معتصم باللہ، جن کا شجرہ نسب عباسی خاندان کا، 3 خلفاء سے مسلسل کوڑے کھائے ہیں مسئلہ خلق قرآن میں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کوڑے کھاتے ہیں اور وقت کے اس حکمران کو بد دعا نہیں دعا دیتے ہیں معتصم باللہ کو۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کوڑے بھی کھاتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں معتصم باللہ آل بیت نبوی عباسی خاندان کا فرد ہے، میں نہیں چاہتا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرا جھگڑا کسی اہل بیت کے فرد کے ساتھ سامنے آئے، میں نہیں چاہتا۔ جان کی قربانی دے سکتا ہوں، مار کھا سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کسی اہل بیت نبوی سے اپنا جھگڑا ظاہر نہیں کر سکتا۔ محبت اور تعظیم کی یہ داستان بڑی لمبی ہے، لیکن اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جو اہم بات آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ محبت کے دعوے بڑے ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے اہل بیت نبوی سے محبت کا حق کس کو ہے، کس کی سچی محبت ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے ویسی زندگی اگر تو گزار لے، سمجھ لیں گے کہ تجھے اس سے محبت ہے جس کے مطابق زندگی گزار رہا۔ اہل بیت نبوی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، عرش والے نے کہا ہے کہ یہ اہل بیت نبوی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اندر سے بھی صاف اور پاک ہوتے ہیں، باہر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے اب میدان میں آئیں۔ پاکیزگی کا راستہ ہی محبت اہل بیت نبوی کا راستہ ہے۔ 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ پہلی یہ کہ تو نے کبھی رزق حرام نہ کھایا ہو، اہل بیت نبوی نے کبھی ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اہل بیت نبوی جنہوں نے عبادت ایسی کی کہ رات تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے اس طرح عبادت کی جس طرح رسول اللہ نے سکھلائی تھی، جس طرح حسن و حسین نے اپنے نانا سے سیکھی تھی۔ تہجد پڑھتا جا، حلال کھاتا جا، پھر دیکھ تیرے اندر ایسی پاکیزگی پیدا ہوگی کہ تجھے اہل بیت نبوی سے محبت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ راوی بخاری شریف، حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، بچے کو ابھی مسئلے کا علم نہیں تھا۔ ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تھی،
رسالت معاب علیہ السلام نے کہا قاخ قاخ یا قاخن، قاخن عربی کا لفظ ہے، جلدی سے باہر نکالو، یہ کیا کر دیا؟ اور پھر اس کو باہر نکال کر کہا کہ بیٹا تو آل رسول کا فرد ہے، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ لوگوں کی مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور عرش والے نے تو تمہیں پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ میل سے گندا ہو جاتا ہے انسان، ناحق زکوٰۃ کھانے والے اندر سے گندے ہو جاتے ہیں۔ آل رسول سے محبت کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ کتنی دنیا ناجائز صدقہ اور زکوٰۃ کھا رہی ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کی آل سے محبت کا دعویٰ آسان ہے، لیکن اس کے مظاہر اور اس کی حقیقت دلائل ان کی طرف دیکھیں تو مشکل نظر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوتے ہیں اس رات بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، روایات میں موجود ہے۔ کسی نے کہا آج مشکل حالات میں بھی تہجد، کہتے ہیں اس لیے کہ میرے کانوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا دنیا میں سب سے اگر کوئی اعزاز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چاہے میری زندگی کی آخری رات ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تہجد چھوڑ دوں۔ راوی بیان کرتے ہیں جب تہجد پڑھتے تھے ایسے لگتا تھا اللہ کے رسول کھڑے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو شکل ویسی، پاؤں اسی طرح سوج جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، اور سینے کے اندر سے ہنڈیا کی ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ ہے ان کی عبادت، یہ ہے ان کی تہجد۔ آل رسول سے محبت کرنی ہے تو اپنا تزکیہ کیجیے، اور جس وقت تزکیہ ہوتا ہے پھر وہ چہرے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر نجران کے عیسائیوں نے بھی کہہ دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مبالغے کے لیے آ گئے تھے، پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے ان اہل بیت کے نورانی چہروں کو لے لیا اور کہا آؤ پھر مبالغہ کر۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اچانک نجران کا ایک بڑا آدمی اٹھا اور اپنے سب ساتھیوں کو اس نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگا میرا بڑا تجربہ ہے، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں میرا بڑا تجربہ ہے، اتنے پاکیزہ چہرے ہیں، اتنے نورانی چہرے ہیں، اگر انہوں نے کوئی بد دعا کر دی تم تو کیا ہے پہاڑ اللہ تعالیٰ تم پر گرا کر نہ بوست کر سکتا ہے۔ تم کن چہروں پر اپنی دعا یا بد دعا کرو گے؟ ان چہروں کو چھوڑ دو، اچھے رہو گے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اگر اس دن مبالہ ہو جاتا، نجران واپس چلے جاتے، نجران کے کسی گھر میں نہ اہل نظر آتے نہ ان کا مال نظر آتا۔ جس وقت انسان پاکیزہ ہوتا ہے اس کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں، اس کی اللہ کے پاس پہنچ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے غور یہ کرنا ہے کہ آیا ہم محبت کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ آل رسول، اہل بیت نبوی، اگر مزید ان کے اوصاف دیکھے جائیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
جتنی بردباری اور جتنا معافی کا جذبہ اللہ نے نواسہ رسول میں رکھا ہوا تھا شاید ہی کسی کے اندر ہوگا۔ ایک دفعہ خود کہنے لگے اگر کوئی آدمی میرے دائیں کان میں آ کر مجھے گالیاں دینا شروع کر دے پھر بائیں میں آ کر کہے ذرا معاف کر دینا، میں اسی وقت اس کو معاف کر دوں گا۔ اتنی عظیم ہستیاں اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہم محبت کے لائق ہیں یا نہیں یہ سوچنا ہے، کسی کی محبت میں شک کرنا اور اپنی محبت دیکھنی نہیں۔ اسی طرح آل رسول کی تو سخاوت ایسی تھی جس کو دنیا جانتی تھی۔ جتنی سیدوں کے گھر سے خیرات نکلتی تھی، تاریخ شاہد ہے مدینے کے کسی گھر سے اتنی خیرات نہیں نکلتی تھی، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، ان کے گھروں سے خیرات نکلتی تھی اور سائلین کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے اندر 3 موقع ایسے آئے، ایک دفعہ اپنی ساری جائیداد اس کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، ساری جائیداد۔ اور 2 موقع ایسے آئے تاریخ میں لکھے ہیں کہ اپنی پوری جائیداد کا حساب کر کے ساری کی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کرتی ہے۔ آئے کوئی محبت کرنے والا، اہل بیت نبوی کی زندگی گزارنے والا آئے تو صحیح، کسی میں ہے اتنا حوصلہ کسی کو معاف کرے، اپنی جائیداد کے چند سکے ہی اللہ کے راستے میں دے دے۔ حب اہل بیت دعوے رہ گئے محبتوں کے، محبت بڑی قربانی مانگتی ہے، محبت قربانیاں مانگتی ہے، اور جس سے محبت ہو ویسا بننا ہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سچی محبت ہے۔ اور اگر مزید بات کو آگے بڑھایا جائے تو دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت نبوی ان کی تربیت اتنی اعلیٰ تھی، اتنی اعلیٰ تھی، تاریخ اور سیرت والے متفقہ اجماع نقل کرتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسپیشل رسالہ اور کتاب لکھی اس پر، کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کنگال لی اہل بیت نبوی کی، ایک لفظ تو کیا، ایک حرف بھی ابو بکر عمر کسی صحابی کے خلاف میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ اہل بیت نبوی کی زبان سے کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی بڑے بڑے صحابہ نے ان کے خلاف کوئی جملہ کہا ہے، کسی ایک دوسرے کو گالی نہیں دی، جس کی ایک بہت بڑی دلیل جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، اس وقت سب لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور وہ بولتا چلا گیا، میں سنتا چلا گیا، اور اس نے کہا اے عمر دنیا چھوڑ کر جا رہا، پریشان نہ ہو، انی اکثر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت انا ابو بکر و عمر
خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر۔ میں نے ساری زندگی ایک ہی جملہ سنا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، میں فلاں جگہ سے واپس آیا تو میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ اے عمر، یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور میرا ایمان ہے قیامت کے دن آپ اسی طرح اٹھیں گے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کرنی ہے تو ان کے انداز زندگی، انداز فکر اپنانے ہوں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ ایک جگہ یہ لفظ موجود ہے، جو بندہ مجھے ابو بکر سے فضیلت دے گا گویا کہ اس نے بہتان ترازی کی ہے اور میں اس پر بہتان کی حد لگاؤں گا۔ اتنا پیار تھا ان کا آپس کے اندر۔ تو اہل بیت نبوی، ان کے ساتھ محبت ہمارا ایمان، ان کی تعظیم ہمارا ایمان۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جہاں پر آ کر ہم آگے سوچتے نہیں، رک جاتے، کیا ہم محبت کے قابل ہیں یا نہیں؟ محبت کرنے کے قابل بنائیے کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں کیا ہمارے اندر ہیں، ان کے بارے میں ہماری فکر درست ہے۔ جس طرح ان کی تواضع ہوا کرتی تھی، عاجزی ہوا کرتی تھی، کیا وہ ہمارے اندر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو تواضع تھی وہ ایک داستان ہے کہ کس طرح زندگی گزاری انہوں نے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے تو یہ رضی اللہ عنہ نے یہ ثبوت پیش کر دیا تھا۔ کھانا سامنے رکھا گیا، بڑا اچھا کھانا ہے، کھانے سے انکار، کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے مجھے وہ دور یاد آتا ہے جب اللہ کے رسول کے گھر والوں کو مہینہ مہینہ کھانا نہیں ملتا تھا، جب عمر منہ میں برکی ڈالتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوالا ڈالتا ہے، وہ نیچے نہیں جاتا ہے، مجھے اللہ کے رسول کا گھر یاد آ جاتا ہے۔ یہ نوالا اور یہ ٹکڑا جسے ہم روٹی کی برکی کہتے ہیں، یہ گلے سے نیچے نوالا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اور ان کے اہل خانہ کو یہ میسر نہیں تھی۔ عمر تو کیسے کھائے گا؟ ان کی عاجزی، ان کی تواضع، اور اگر بات چلتے چلتے وہ بھی کر لی جائے، محبت کرنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والیاں بھی ہیں۔ کیا محبت کرنے والیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسی زندگی گزارتی ہیں کہ دعویٰ کر سکیں کہ مجھے اور ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ محبت کے نام پر بے پردگی تو ہم کر لیتے ہیں، محبت کے نام پر پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے پردے کے بارے میں ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھا اور کیا کچھ نہیں علماء سے سنا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ ان کو دیکھا ہو، بے پردہ دیکھا ہو، اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، فاطمہ کے گھر میں آئے، چادر چھوٹی ہے، پورا جسم ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہیں، نہیں کامیاب ہوتی، آخر کار اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں فاطمہ پریشان نہ ہو، انما ہوا ابوکی و امکی،
کوئی بات نہیں، یہ تیرا چچا ہی لگتا ہے رشتے میں، اتنی پریشان نہ ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی رہتی تھی، دنیا کی بات چھوڑ دیتے، کوئی ایسی ماں اور بہن بھی ہوگی جس کو یہ فکر ہو کہ اگر میں دنیا سے آج چلی گئی، فوت ہو گئی، تو پھر تو میری قدرت میرے جسم پر نہیں ہے، میرے پردے کا کیا بنے گا۔ تو آئیے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتاب زندگی کھولیے، وہ اسی بارے میں پریشان رہا کرتی تھی، اگر میں آج مر گئی، مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر غیر مرد کی نظر پڑ جائے۔ یہ پریشانی سیدہ فاطمہ کو رہی ہے، اور آخر کار یہ کب حل ہوئی؟ جب حبشہ سے آنے والی عورت نے سمجھایا کہ وہاں پر تو اس طرح میت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میت کے اردا گرد کچھ چھوٹی چھوٹی دیواریں بناتے ہیں لکڑی کی، پھر اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں، پھر عورت کے جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہوتے ہیں، پھر خوش ہو گئی، مسکرا دی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا انتظام کر دیا، اور اسی طرح دفنایا تھا۔ محبت کے دعوے دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، لیکن محبت کے قابل کون کون ہے یہ سوچنا ذرا مشکل ہوگا۔ کسی پر شک کرنا تو کیا، اس کی نیت پر شک نہ کیجئے، خود اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں ان محبتوں میں سے کس محبت کا قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ وہ بات ہے اور یہ وہ آخری مقام ہے جہاں پر ہم نے پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے وہ تمغہ امتیاز جو اللہ کریم نے اہل بیت نبوی کو عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کوئی ایمان مکمل نہیں ہے وگرنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔